بر اشرف الانبیاء محمد مصطفیٰ صلوات بر علی و اولاد علی صلوات بآواز بلند صلوات. حاضرین و ناظرین کرام، آج یوم عاشورہ ہے. سب سے پہلے درود و سلام بھیجتی ہوں محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد و علی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین. شروع کروں گی سورہ صف کی 14ویں آیت کے ترجمے سے. ہمارے ذکر کا عنوان اصحاب امام حسین علیہ السلام کی شان میں ہدیہ عقیدت پیش کرنا ہے. تو پہلے انہیں سلام کریں. السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اور شروع کر رہی ہوں کلام پاک کی آیت کے ترجمے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ کے انصار بن جاؤ. جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ تم میں سے اللہ کے راستے میں کون میرا مددگار ہوگا؟ تو حواریوں نے کہا تھا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو ناظرین و حاضرین کرام، یہ ان کا تذکرہ ہے کہ جو امام عالی مقام کی مدد کرنے والے ہی نہیں بلکہ اللہ کی مدد کرنے والے ہیں، جو نواسۂ رسول کی مدد کرنے کے لیے میدان کربلا میں موجود ہے. ہم ان کی اصلیت کو، ہم ان کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو اپنے امام کی، فرزند رسول کی مدد کرتا ہے، وہ دراصل علی مرتضیٰ کی مدد کرنے والا ہے، وہ اللہ کے رسول کی مدد کرنے والا ہے، یا میں کہوں کہ وہ اللہ کی مدد کرنے والا ہے. آج یوم عاشورہ ہے. یوم عاشورہ ہے
عظیم انقلاب کی ابتدا ہو رہی ہے۔ امام علی مقام صبح کی ابتدا کس سے کر رہے ہیں؟ کس کی اذان سے ابتدا ہو رہی ہے؟ اس کی اذان سے جو شبیہ رسول ہے۔ ناظرین کرام، اس کے معنی کیا ہے؟ کہ حسین یاد دلا رہے ہیں زمانے کو یاد دلا رہے ہیں، دیکھو یہ نبی کی آواز ہے، نبی کا ہم شکل، نبی کا نمائندہ تمہیں خطاب کر رہا ہے۔ صدائے خیر العمل موزن نئی اذاں میں سنا رہا ہے، اٹھو اٹھو اے خدا کے بندو، اٹھو اٹھو اے خدا کے بندو، حسین تم کو جگا رہا ہے۔ آج بیداری کا دن ہے، ایسی بیداری جو ہمیشہ قائم رہے گی۔ حسین انسانیت کو بیدار کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انصاران امام، یا میں کہوں انصاران خدا، امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا ہے، یہاں تک کہ تاریخیں لکھتی ہیں کہ سورج بلند ہونے لگا۔ اب امام علیہ الصلاۃ والسلام کو انقلاب کی ابتدا کرنی ہے، وہ انقلاب جو امن کا انقلاب ہوگا، جو انسانیت کا انقلاب ہوگا۔ اور پھر آپ نے اونٹ منگوایا۔ اونٹ پہ سوار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا امن کا پیغام لے کر آ رہا ہے، تم سے لڑنے کے لیے نہیں آ رہا۔ اور پھر امام فوج دشمن کے سامنے پہنچے۔ صبح عاشورہ کا پہلا خطاب ہے، آپ اپنی پہچان کرا رہے ہیں، اپنے مقصد کی پہچان کرا رہے ہیں۔ اور اب دشمن کی صفوں سے مخاطب ہو کر امام فرما رہے ہیں، اے گروہ مردم میری بات سنو۔ آپ نے یہ نہیں کہا اے مسلمانوں، نہیں، اے گروہ مردم۔ مولا ساری انسانیت کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اس طرز تخاطب سے میں یہ سمجھتی ہوں، اے گروہ مردم میری بات سنو، جلدی نہ کرو یہاں تک کہ مجھ پر تمہارا جو حق ہے وہ میں ادا کر لوں۔ مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ میں تمہیں ہدایت کروں۔ مولا کو اب بھی یہ تشویش ہے کہ یہ اس راستے کی طرف جانے والے ہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ آپ زمانے کے امام ہیں، آپ ظاہر اس برے انجام سے بچانے کے لیے مخاطب ہوئے ہیں، اس لیے مخاطب نہیں ہوئے کہ آپ اپنی جان کی حفاظت چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ کسی صورت ان لوگوں کو جو گمراہ ہو چکے ہیں وہ راہ راست پہ لا سکیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں تم کو نصیحت اور ہدایت کا فریضہ ادا کر لوں، اور تمہارے سامنے یہ حقیقت حال بیان کروں کہ میں تمہاری طرف کیوں آیا، میں تمہاری طرف کیوں آیا تھا۔ اگر تم نے میرے بیان کو صحیح سمجھتے ہوئے میرے ساتھ انصاف سے کام لیا تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہوگی،
یہ تمہاری خوش قسمتی ہوگی. یعنی امام علیہ السلام یہ واضح کر رہے ہیں، دیکھو میں اپنی جان بچانے کے لیے نہیں آیا، میں تم سے اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگ رہا، بلکہ اگر تم نے میری بات سنی اور اس پہ یقین کیا اور میرے ساتھ انصاف سے کام لیا تو یہ تمہاری خوش نصیبی ہوگی، تمہاری خوش نصیبی ہوگی. اور پھر تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ تمہارے پاس میرے خلاف لڑنے کا یا مجھے قتل کرنے کا کوئی جواز ہے ہی نہیں. اور اگر تم نے میرے بیان کو قبول نہ کیا اور میرے ساتھ انصاف نہ کیا تو جمع کر لو اپنی ساری طاقتوں کو، بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو، اکٹھا کر لو اپنے سارے طاقت کو اور سارے ہتھیاروں کو، اور بغیر مجھے فرصت دیے ٹوٹ پڑو میرے اوپر. میرے لیے میرا خدا کافی ہے جس نے قرآن نازل کیا اور جو اپنے مومن بندوں کا مددگار ہے. تو امام علیہ السلام خطبہ شروع کرنے میں یہ بتا رہے ہیں کہ میرا خطبہ دینے کا یا تمہیں مخاطب کرنے کا مقصد کیا ہے. کہ ظاہر ہے ہو سکتا ہے فوج دشمن یہ سمجھی ہو کہ حسین ہم سے صلح کرنا چاہتے ہیں، ہماری بات ماننا چاہتے ہیں. آپ نے کہا نہیں، میں تم سے اپنی زندگی نہیں مانگ رہا، میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ میں کیوں آیا، میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں تم سے کیوں خطاب کر رہا ہوں. میں تم سے محض اس لیے خطاب کر رہا ہوں کہ شاید تم ہدایت پا جاؤ اور تم جو جہنم کی طرف دوڑے ہوئے چلے جا رہے ہو اس انجام سے دور ہو جاؤ. ورنہ جہاں تک میرا سوال ہے مجھے کوئی زندگی کی ضرورت نہیں. ہاں تم ساری طاقتوں کو جمع کر لو، سب مددگاروں کو بلا لو، سارے ہتھیار جمع کر لو اور تم سب مل کے ٹوٹ پڑو، مجھے پرواہ نہیں. میرے لیے میرا خدا کافی ہے جس نے قرآن کو نازل کیا اور جو اپنے نیکوکار بندوں کا مددگار ہے. اچھا، امام اعلی مقام کی یہ آواز خیموں میں پہنچی، گریہ و زاری کا شور بلند ہوا. دیکھیے ہم اکثر ایسا بیان کرتے ہیں جیسے ان لوگوں پہ ان مسالم کا کوئی اثر ہوا ہی نہیں. انسان ہے، جس طرح ہمیں بھوک اور پیاس لگتی ہے وہ بھی بھوک پیاسے تھی. ہاں بات کیا ہے، یہ صابر بندے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو برداشت کرتے ہیں خدا کی رضا کی خاطر. یہی صبر کی منزل ہوتی ہے. ان کی قوت برداشت کو ہم سلام کرتے ہیں. ظاہر خواتین کو جب یہ احساس ہوا ہوگا کہ حسین اپنی جدائی کا اعلان کر رہے ہیں، ان کے دل پر بھی وہی گزری ہوگی جو ہر بہن کے دل پر گزرتی ہے. لیکن اس منزل دشوار سے گزر جانا، اس کو برداشت کر جانا، یہ تو رسول کے گھرانے کی ہی شان ہے. حضرت علی اکبر کو اور حضرت عباس کو آپ نے بھیجا خیمے میں اور کہا دیکھو ان لوگوں کو تسلی دو اور ان سے کہو رونے کے بہت وقت آئیں گے. یعنی ابھی تو مظالم کی ابتدا ہوئی ہے، ابھی تمہیں پتہ نہیں کیا کیا برداشت کرنا ہے. حضرت عباس اور حضرت علی اکبر خیموں میں تشریف لے گئے اور جب وہ آوازیں
آنی بند ہو گئی، تب آپ نے پھر حمد خداوند عالم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صلوات بھیجی، اور امام کا دوبارہ خطبہ شروع ہو رہا ہے، دوبارہ خطبہ شروع ہو رہا ہے۔ ذرا میرے نام و نسب پہ تو غور کرو، ذرا میرے نام و نسب پہ تو غور کرو، پھر اپنے گریبانوں میں جھانکو، پھر اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو اور پوچھو اپنے آپ سے کہ میری ہتک حرمت کرنا، مجھے قتل کرنا کیا تمہیں جائز ہے؟ کیا تمہیں جائز ہے؟ اور یہ سوچو کہ کیا نبی کے نواسے کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے جو تم کر رہے ہو؟ تمہارے پاس کیا جواز ہے اس کا؟ اور پھر آپ کہہ رہے ہیں، اپنی اور نسبتیں بتا رہے ہیں، کیا میں نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں نبی کا نواسہ نہیں؟ ناظرین کرام، جو سب سے بڑی قوت ہوتی ہے انسان کے پاس، ضمیر کو جگانے والی، ایمان کو جگانے والی، وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرے مولا اسی محبت کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا ان کا ساتھ دینے والے، ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے علی ابن ابی طالب کا فرزند نہیں ہوں؟ سوچو تو صحیح، میرا حضرت جعفر طیار سے کیا رشتہ ہے؟ میرا سید الشہداء حضرت حمزہ سے کیا رشتہ ہے؟ اور میری یہ نسبتیں سوچو، اور مجھے یہ نسبتیں سوچ کے پھر اپنے دل سے پوچھو، کیا ایسے انسان کو ایذا پہنچانے کا کوئی جواز ہو سکتا ہے؟ پھر اب امام علی مقام فرما رہے ہیں، ظاہر آپ نے رشتہ بتایا، اب یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے رشتے کے باوجود بھی کوئی انسان عظمتوں کا حامل نہ ہو، معصومیت کا حامل نہ ہو، اس لیے آپ نے فرمایا تم پوچھو لوگوں سے کہ کیا میرے لیے میرے نانا نے یہ نہیں کہا تھا کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ یعنی نہ صرف یہ کہ میں رشتے کے لحاظ سے ان کا نواسا ہوں، بلکہ انہوں نے انسانیت میں جو مجھے مقام دیا تھا، لوگوں کے لیے جو میرا مقام بیان فرمایا تھا، کہ آپ نے میرے اور میرے بھائی کے لیے فرمایا تھا حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار۔ اور پھر آپ فرما رہے ہیں، اگر تمہیں اس حدیث پر یقین نہیں تو ابھی دنیا اسلام میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے کانوں سے سنا ہے۔ پوچھ لو جابر بن عبداللہ انصاری سے، ابو سعید خدری سے، انس بن مالک سے، پوچھ لو، آپ نے 3-4 نام لیے، ان لوگوں سے پوچھ لو کہ انہوں نے اپنے کانوں سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جناب نبی آخر الزماں کو، اس ذات کو کہ جو وحی الہی سے بولتا ہے، اپنا نفس سے نہیں بولتا ہے، جو محض اپنے اولاد کو پروموٹ نہیں کر رہا بلکہ ان کا مقام بتا رہا ہے لوگوں کو، پوچھ لو ان سے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے اپنے کانوں سے اس حدیث کو سنا ہے۔
اب یہاں پر آ کر جب فوج مخالف نے دیکھا کہ حسین ایسی نسبتیں بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگوں کے دلوں میں اتر رہی ہوں گی، شمر نے قطع کلامی کرنا چاہیے اور کہا بے تم کیا کہہ رہے ہو، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ امام کے ساتھیوں نے جواب دیا تیری کیسے سمجھ میں آئے گا، خدا نے تیرے دل پر مہر کر دی ہے۔ ظاہر ہے جس کے دل پر مہر ہے اس کی امام کا کلام کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ پھر وہاں سے ایک شخص کی آواز آتی حسین تم یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے دیکھا کہنے والا کون ہے؟ قیس بن اشج۔ آپ نے فرمایا تم تو یہی کہو گے اس لیے کہ تم مسلم بن اشج کے بھائی ہو، جو میرے بھائی مسلم بن عقیل کے قتل کا ذمہ دار ہے۔ تم اور کیا سوچ سکتے ہو، تم اور کیا کہہ سکتے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں تم تو یہی کہو گے۔ اور پھر آپ کا کلام شروع ہوا، اگر تمہیں اس کی صحت میں شک ہے، اگر تمہیں اس کی صحت میں شک ہے کہ نہیں حسین بلا وجہ کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں، تم مجھے جھٹلانا چاہتے ہو، تم اگر میری بات پہ یقین نہیں کر رہے تو یہ تو بتاؤ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ اس کو تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ اور پھر اس کے بعد آپ نے فوج دشمن کی طرف دیکھا، وہاں بہت سے وہ چہرے بھی نظر آ رہے تھے جنہوں نے آپ کو خط لکھ کے بلایا تھا۔ دیکھیے اولاً تو مدعو کرنے والے مخلص ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، لیکن جب کمزور ایمان کے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ زمانہ بدل رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، حسین آ رہے ہیں، حسین کی مدد کے دعوے ہو رہے ہیں، تو پھر وہ سوچتے ہیں اگر واقعی حسین آ گئے، انہوں نے حکومت قائم کر لی تو ہم تو نقصان میں ہی رہیں گے۔ اس لیے ایک کثیر تعداد ایسے ہوتی ہے جو جھوٹے مددگار بن جاتے ہیں، ہاں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، جو تبدیلی آپ لانا چاہتے ہیں ہم بھی اس تبدیلی کے ساتھ ہیں۔ اور پھر آپ نے ان کے نام بنام لے کر آپ نے گنوانا شروع کیا، اے فلاں اے فلاں اے فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ مولا یہاں فصلیں تیار ہیں، میوے پک گئے ہیں، آپ تشریف لائیے؟ اب ظاہر ہے جن لوگوں کے نام لینے شروع کیے اب ان کے اوپر بوکھلاہٹ طاری ہونے، یہ تو ظاہر ہے کہ فطری بات ہے۔ اب کیا کہیں، اب وہ سوچ رہے ہیں کہ یزید کامیاب ہو گیا تو پھر ہماری کوئی بھی جگہ نہیں رہے گی اس نظام میں، ہمیں پتہ نہیں کیا سزا ملے گی حسین کو بلانے کی۔ تو وہ اب جھوٹ پہ اتر آتے ہیں۔ ظاہر ہے سچائی کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ کا ہی سہارا لیتا ہے انسان، اور اس نے کہا نہیں ہم نے نہیں لکھے تھے۔ مولا کہہ رہے ہیں نہیں تم نے لکھے تھے اور ضرور لکھے تھے۔ اور پھر آپ نے اپنے ساتھی کو عقبہ بن سامان کو بلایا اور وہ 2 برتن ان کے خطوط سے بھرے ہوئے سامنے لے آئے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کے اصحاب خاموش کھڑے ہیں، آپ کے اصحاب جب تک خاموش کھڑے ہیں، اور فوج مخالف کے بھی وہ لوگ جو آپ کو بلانے والے تھے اب انہیں کچھ جواب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کس طرح سے اپنے اس جرم پہ پردہ ڈالیں۔ دیکھیے کیا منطق ہے امام علی مقام کی کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو بتاؤ تم کس لیے مجھے قتل کرنے آئے ہو؟ پھر آپ کہتے ہیں تم کس لیے مجھے قتل کرنے آئے ہو؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے، کسی کو زخم پہنچایا ہے،
کسی کا معلومات ضبط کہ آخر میرا قصور ہے کیا؟ یہ عالم انسانیت سے امام کا سوال ہے کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نبی کا نواسا ہوں، نبی نے میری فضیلت بیان کی ہے، اس کی گواہی دینے والے موجود ہیں، تم میں اور تمہارا بلایا ہوا آیا ہوں۔ اور پھر امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم نے مجھے نہیں بلایا اور میرے آنے پہ ناخوش ہو تو پھر مجھے واپس جانے دو۔ واپس کون جانے دیتا؟ ٹھیک ہے، اگر ہم کوئی غلط بات کر بیٹھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اسے پھر اس بات کے موقع دیں کہ اس کو مسترد کیا جا سکے۔ اب امام ہر طرح سے اپنے بے گناہی ثابت کر رہے ہیں کہ تم نے مجھے بلایا، اگر نہیں بلایا تو پھر مجھے واپس جانے دو۔ ایک ایک آرگومنٹ، ایک ایسا سلسلہ ملتا چلا جا رہا ہے، اور پھر کہا اچھا چلو سب باتیں میری شک کے قابل ہیں، تم ہر بات پہ میری شک کر رہے ہو، تو یہ تو بتاؤ کیا میں نے تم میں سے کسی کو مارا ہے، کسی کو زخم پہنچایا ہے، کسی کی دولت کا نقصان پہنچایا ہے؟ اب ظاہر ہے فوج دشمن خاموش ہے۔ اس خطبے کو پڑھ کے میں یوں لگتا ہے کہ جناب امام علی مقام یہ گواہی لینا چاہتے ہیں پورے عالم انسانیت سے کہ حسین بے قصور ہے، حسین معصوم ہے، حسین کو قتل کرنے والے دوزخ کی طرف جانے والے ہیں۔ اب یہاں دوسری طرف پھر کچھ منظر بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں، حضرت زہیر ابن قین ہیں، جو کوشش کرتے ہیں کہ کوفیوں کو سمجھا سکیں۔ یہ ظاہر ہے جانے پہچانے لوگ ہیں کوفے والوں کے، مختصر کرتے ہیں ان مکالموں کو۔ اور ایک اور اہم شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اصحاب امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں تو ایک شخصیت ابھی باقی رہ گئی ہے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ اور یہ کہ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا، رات جیسے گزر رہی تھی، صبح ہو گئی، امام کا خطبہ ختم ہوا، ایک شخص ہے جو بے چین پھر رہا ہے، ایک شخص ہے جسے سکون نہیں۔ امام زمانے کو جگا رہے ہیں، اس کا جاگنا عالم انسانیت کا جاگنا ہے، اور یہ حضرت حر ہیں۔ حضرت حر ہیں، حضرت حر جیسا کہ ہم گزشتہ تقاریر میں پہچانتے چلے آ رہے ہیں، یہ وہ ہیں امام کا راستہ روکا تھا، امام کو بے آب و گیا میدان میں اترنے پہ مجبور کیا تھا۔ اب ظاہر ہے یہ جرم اب دل میں کھٹک رہا ہے، میں نے انہیں اس جگہ ٹھہرنے پر مجبور کیا۔ اس وقت ان کے بچے پیاسے ہیں، ان کے خیمے سے العطش کی صدائیں آ رہی ہیں۔ اب فیصلے کی گھڑی آ گئی، فیصلے کی گھڑی آ گئی، طے کر لیا کہ اس جرم سے کس طرح آزادی حاصل کی جا سکتی ہے۔ کبھی سوچتے ہیں پتہ نہیں حسین معاف کریں گے یا نہیں، اتنا بڑا جرم ہے، پھر کہتے ہیں نہیں، کریم النفس ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، میں جا کے معافی مانگوں گا، معاف کر دیں گے۔ اب وہ آتا ہے عمر ابن سعد کے پاس اور آ کے کہہ رہا ہے کیا تم واقعی ان سے لڑو گے؟ عمر سعد نے بڑے آرام سے کہہ دیا ہاں، ایسی لڑائی جس میں سر اور دست بازو کٹ کٹ کے گریں گے۔ ظالموں کو انسانی زندگی کی کوئی قدر نہیں ہوتی، مروا دو جتنوں کو مروانا چاہتے ہو اپنے ذرا سے فائدے کے لیے۔ تو اب امام علی مقام کہہ رہے ہیں جو امام نے صلح کی شرائط پیش کی تھیں تمہیں ان میں سے کوئی بھی منظور نہیں۔ عمر سعد کہہ رہے ہیں میں تو منظور کر لیتا، لیکن وہ تمہارا امیر عبید اللہ ابن زیاد ماننے کو تیار نہیں ہے۔
اب جو چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ حر کا رنگ زرد ہے اور ہاتھ پاؤں میں لرزہ پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں، کسی کے ذہن میں کچھ بات ہوگی، کسی کے ذہن میں کچھ بات ہوگی۔ ایک شخص نے کہا حر تمہارا کیا حال ہے؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ اس علاقے میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے، سب سے زیادہ بہادر کون ہے، تو میں تمہارا ہی نام لیتا، لیکن اب یہ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ اور اب فیصلے کو اناؤنس کرنے کا وقت آ گیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو میرے سامنے جنت اور دوزخ کا سوال ہے، میرے ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے، اور پھر آپ نے کہا میں نے طے کر لیا کہ میں جنت جیسی چیز اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، جنت جیسی چیز کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، اور حر گھوڑا دوڑا کے اپنی سپر الٹ کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہا، صلح کے ارادے سے آ رہا ہے، بات کرنے کے ارادے سے آ رہا ہے۔ اور اب مولا کے دربار میں آتے ہیں اور مولا سے کہہ رہے ہیں آقا کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ میں ہی آپ کی اس تکلیف کا ذمہ دار ہوں، میں نے ہی آپ کا راستہ روکا، آپ نے میری ساری فوج کو پانی پلایا، میں نے ہی اس بے آب و گیا علاقے میں آپ کو اترنے پر مجبور کیا۔ امام مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں حر گھوڑے سے تو اترو، اور حر یہ کہہ رہے ہیں مولا اب تو آپ کی مدد کرتے ہوئے گھوڑے سے گرنا ہی ہے، ذرا تھوڑی سی میں طاقت آزمائی کر لوں اس فوج دشمن کے خلاف۔ اور پھر آپ جاتے ہیں کوفیوں کو سمجھاتے ہیں کوفیوں خدا تمہیں غارت کرے، دیکھو یہ فرات کا پانی بہہ رہا ہے جس میں عراق کے کتے تک لوٹتے ہیں، جس سے یہودی مجوسی سب پیتے ہیں، لیکن تم نے نبی کی اولاد کے لیے یہ پانی بند کر رکھا ہے۔ دیکھو خدا تمہیں قیامت میں پیاس سے سیراب نہ کرے اگر تم اسی وقت توبہ نہ کر لو۔ لیکن ظاہر ہے وہاں کوئی جنبش پیدا نہیں ہونی، اور یہ امام حسین کی کتنی بڑی فتح ہے کہ حر معمولی آدمی نہیں ہے، حر باقاعدہ فوج کے ایک حصے کا سپہ سالار ہے، مقرر ہو چکا ہے، اور یہ امام عالی مقام کی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی قوت ہے، یہ ہدایت کرنے کی قوت تو دیکھیے کہ وہ شخص اپنا عہدہ اپنا منصب سب کچھ چھوڑ کے یہ رزق لے کر کے اس کے بعد پتہ نہیں اس کے اہل خانہ پر کیا گزرے گی، اور اس بات کو ترجیح دے رہا ہے کہ امام کے ساتھ شہید ہونے سے بڑا کوئی منصب نہیں ہے۔ اب ادھر بھی فوجیں آراستہ ہو رہی ہیں، امام حسین بھی اپنے لشکر کو سجا رہے ہیں۔ فوج کے اس زمانے میں 3 حصے ہوتے، میمنہ، مینسرا اور قلب لشکر۔ کن کن کے حصے میں کیا کیا عظمت آئی ہے۔ میمنہ پر زہیر ابن قین، یہ زہیر ابن قین بھی وہی ہے جو دوسری طرف سے آنے والوں میں۔ میسرا پر حبیب ابن مظاہر، واہ امام کا میمنہ اور میسرا کا پرچم تھامے کھڑے، اور رایت لشکر کا علم، بس میں کیا کہوں۔ ناظرین و حاضرین کرام، اس شان سے میرے مولا کی فوج آراستہ ہو رہی ہے۔
بڑا زبردست مرثیہ ہے ہمارے استادوں کا. جاتی ہے کس بات سے رن میں خدا کی فوج، کہ یہ حسین کی فوج نہیں، یہ خدا کی فوج ہے، یہ خدا کی فوج. میں اس خدا کی فوج کو سلام کرتی ہوں. اب اس 10 دن کا میرا آخری سلام، میں سلام کرتی ہوں. السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار محمد رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار علی امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا حسن شہید، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ الحسین. ہمارے سلام ہو آپ پر، ہمارے سلام ہو آپ کے آقا پر. بلا شبہ آپ عام انسانوں کی فوج نہیں ہیں، آپ خدا کی فوج ہیں، آپ رسول کی فوج ہیں، آپ علی کی فوج ہیں، آپ حسن کی فوج ہیں، آپ فاطمۃ زہرا کی فوج ہیں، آپ ابا عبداللہ کی فوج ہیں. بلا شبہ جاتی ہے کس شکوہ سے رنگ میں خدا کی فوج.